آپا ذوق و شوق و درد و داغ، حاکم پنجاب را چشم و چراغ، آل فروغ دود آئے عبدالصمد، فقر و نقشے کے ماند تا ابد، تاز قرآن پاک می سوزد وجود، از تلاوت یک نفس فارغ نبود، در کمر تیغ دورو قرآن بدست، تن بدن ہوش و حواس اللہ مست، خلوت و شمشیر و قرآن و نماز، اے خوشاں عمرے کے رفت اندر نیاز، بر لب اونچوں دم آخر رسید، سوئے مادر دید و مشتاقہ ندید، گفت اگر از راز من داری خبر، سوئے این شمشیر و این قرآن اگر، این دو قوت حافظ یک دیگرند، کائنات زندگی را محورند، اندری عالم کے میرد ہر نفس، دخترت را این دو محرم بود و بس، وقت رخصت بات دارم این سخن، تیغ قرآن را جدا از من مکن، دل با آن حرفے که می گویم بنا، قرآن بے گنبد و قندیل با، مومنا را تیغ با قرآن بس است، تربت مارا ہمیں ساما بس است، عمر ہا در زیر این زرین قبا، بر مزارش بود و شمشیر و کتاب، مرقدش اندر جہان بے ثبات، اہل حق شرف النساء بیگم کے مقبرے پر، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں طرف سے بند مقبرہ ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ نام بلانے کے لیے اس کو سرو والا مقبرہ مشہور کر دیا گیا ہے۔ یہ کسی زمانے میں گلابی باغ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس مقبرے کو اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں جانب سے بند ہے، اور صرف ایک سائیڈ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی اندر اور باہر جانے کی جگہ ہے۔ یہ دگنا اونچا ہے، ڈبل لیئر پہ بنا ہوا ہے۔ شرف النساء بیگم صاحبہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر حیات ظاہری کے اندر ہی یہ بلڈنگ تعمیر کروائی، اور اس بلڈنگ کا جو فرسٹ فلور ہے، یہ فرسٹ فلور کے بعد سیکنڈ فلور ایک سیڑھی کے ذریعے وہ اوپر چڑھا کرتی تھیں، اور پھر یہاں پر گھنٹوں بیٹھا کرتی تھیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر اندر ان کی قبر ہے، جس کے اوپر جانے کے لیے کوئی راستہ یہاں پہ ایسا سچ موجود نہیں ہے، تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، لیکن یہ مقبرہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تینوں جانب سے بند ہے، اور شرف النساء رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کی جو تلوار تھی وہ بھی یہیں موجود تھی۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2 دھاری تلوار علامہ اقبال نے لکھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک نقوش لگے ہوئے منقش قرآن پاک تھا۔ وہ قرآن پاک نکال کر راجہ رنجیت سنگھ نے جب لاہور فتح کیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہاں سے تلوار باقاعدہ طور پر نکالی گئی شرف النساء بیگم کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی قرآن پاک بھی یہاں سے ضائع کر دیا گیا۔ یہیں پر آپ کو اگر مزید تفصیلات سے آگاہ کیا جائے تو عبدالصمد خان لاہور کے جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے گورنر، اور ان کی یہ بیٹی ہیں نواب زکریہ خان جو ہیں وہ لاہور کے گورنر بنے، اور ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ سکھوں کا اس وقت بہت زیادہ زور تھا، اور سکھوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ شورش مچائی ہوئی تھی، تو جو ڈکیت گینگز تھے ان کو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ انہوں نے جہنم واصل کیا سکھ گینگز کو۔ نواب زکریہ خان اور ان کی بہن کے ساتھ جو مخاصمت تھی، سکھ مخاصمت، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی جبکہ دور جو ہے وہ احمد شاہ رنگیلا کا دور ہوا کرتا تھا۔ اور 2 ایسے مقبرے موجود ہیں لاہور میں، ایک یہ ہے اور ایک مائی دائی کا مقبرہ ہے جو کہ کوٹ خواجہ سعید میں موجود ہے۔ یہ مقبرے اپنی شان میں، اپنی آن بان میں آج بھی قائم ہیں، اور اسلامی تشخص کو نہ صرف بتاتے پائے جاتے ہیں بلکہ وہ سبق جو اسلام نے ہمیشہ پڑھایا کہ قرآن اور تلوار دونوں ساتھ ساتھ ہیں،
اسی کا جو عملی نمونہ ہے وہ مائی صاحبہ کے قدموں میں کھڑے ہو کر ہم یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ نا مائی صاحبہ کہ کیوں قرآن اور تلوار اکٹھی رکھی تھی. یہ سوال انتہائی اہم ہے اور آج کی تاریخ کے مطابق یہ سوال بہت ضروری بھی ہے. عبدالصمد خان، زکریا خان اور مائی صاحبہ کا تعلق چشتیہ صابریہ سلسلے کے ساتھ تھا. پنجاب کے گورنر زکریا خان کی موت ہی تھی جس کے بعد اور ایسا ہوا کہ پھر لاہور جو ہے وہ فال کر گیا سکھوں کے ہاتھ میں، اور پھر راجہ رنجیت سنگھ نے جو خون اور کشت کی ہولی کھیلی پورے لاہور کے ساتھ، اس کا آج بھی یہ بیگم کوٹ جو ہے وہ کہانی سناتا ہے. یہ سب گلابی باغ کا حصہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. آج یہ گلابی باغ کا حصہ نہیں ہے، آج یہ سب بیگم کوٹ ہے. اور بیگم کوٹ اسی مائی صاحبہ اور محترمہ کے نام پر ہی اس کا نام بیگم کوٹ پڑا. تاریخ دان وہ کے مورخ یہاں پر چشتی صاحب بھی اور ہندو مورخین بھی یہاں پر یہ ضرور زیادتی کرتے ہیں کہ وہ جو شرف النساء بیگم ہیں ان کے نام کو ہٹانے کے لیے یہ سرو والا مقبرہ ہے، تو اس وجہ سے بیگم کوٹ کہیں لوگ جان نہ جائیں کہ یہ بیگم کوٹ کیوں بیگم کوٹ ہے. یہ بھی ایک معمہ آج ہم نے آپ کے لیے حل کر دیا ہے. یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں ناظرین کہ یہ تینوں طرف سے بند مقبرہ جو ہے اس کے اندر ہوا کے لیے کوئی روشن دان موجود نہیں ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کس طرح سے بی بی صاحبہ نے، مائی صاحبہ نے اپنے نہ صرف اپنے اس وقت یہاں بیٹھنے کو محفوظ کر رکھا ہوگا بلکہ آج بھی اس قبر کی طرف نظر بھی اگر کرنی پڑے، اس قبر کو دیکھنا بھی پڑے تو دور سے بھی آپ اس قبر کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، قبر کی زیارت نہیں کر سکتے. یہ ہماری جو بڑی ہیں ہماری تاریخ ہے، یہ اسلامی تاریخ ہے جس تاریخ کو آج مسخ کر دیا گیا ہے. آج بھی اس دروازے کے علاوہ، اس ایک دروازے کے علاوہ کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں سے روشنی بھی اندر جا سکتی ہو. مورخین کے مطابق شرف النساء بیگم کی وفات 26 اپریل 1748 عیسوی میں ہوئی، جبکہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 27 ستمبر 1719 میں ہوئی تھی. 1 جولائی 1745 میں زکریا خان بہادر جو کہ اس وقت مغلیہ سلطنت کے تحت صوبہ لاہور کے نائب السلطنت تھے، ان کی وفات ہوئی. اور یہ شرف النساء بیگم رحمت اللہ علیہ کے بھائی بھی تھے، یعنی 3 سال کے بعد ہی شرف النساء بیگم نے دنیا سے پردہ فرمایا. اور اسی کے کچھ عرصے بعد ہی یعنی 1761 میں کہا جاتا ہے لاہور جو ہے وہ سکھوں کے ہاتھ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ سب کچھ ہوا جس کو تاریخ آج بہت ہی برے الفاظ میں یاد رکھتی ہے. نہ صرف مزارات کو لوٹ لیا گیا، نہ صرف مزارات کے اندر موجود تمام جو نوادرات تھیں ان کو لوٹ لیا گیا، بلکہ پے در پے حملوں کے بعد اور پے در پے اس لوٹ مار کے بعد سکھوں نے نہ صرف لگے ہوئے سنگ مرمر مزارات کے اوپر لگے ہوئے سنگ مرمر کو لوٹ لیا، بلکہ جو چیز بھی ان کے ہاتھ آئی انہوں نے اس کو معافی نہیں دی. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. 1795 میں رنجیت سنگھ نے لاہور کو ایک مرتبہ پھر لوٹا، اور لٹتے لٹاتے لاہور آج اس حالت میں موجود ہے جس حالت میں ہمیں سامنے نظر آتا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مسعود چودھری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک گورنر مسلمانوں دا عبدالصمد سی جی دھی مرن لگیا اپنے ماں نو کیا ماں جی میری قبر تے 2 چیزاں رکھنیاں، انہوں نے کیا کی؟ انہیں کیا قرآن رکھ دینا، دوسری تلوار. اقبال بولیا کہ انہی ماں نے کیا؟ انہیں کیا کیوں؟ انہیں کیا عید قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن. انہیں کیا قیامت اگر امت مسلمہ زندہ رہنا چاہتی ہے تو ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار رہنی چاہیے، پھر ورنہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی امت مسلم.